ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، نعت خواں ہمارے بھائی حافظ حذیفہ شہباز صاحب۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام خیریت سے ورحمۃ آپ؟ اللہ، ماشاء اللہ الحمدللہ۔ آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں جی۔ اور ان کے ساتھ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک ان کو وہاں پڑھانے کی سعادت بھی حاصل رہی ہے۔ 3 سال تک مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر خدمات کا شرف بھی حاصل رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ہاشم یزمانی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں جی، یہ بھی ہنستے مسکراتے رہتے ہیں اور نرم دل والے ہیں۔ سر آپ کے آنے سے پہلے آئی لو یو بھی ہو گیا ہے، آپ سے محبت کا اظہار بھی ہو گیا ہے، دعائیں بھی ہو گئی ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم لائیو کالز ملیں گے جی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ میں نے سارے میسیج پہنچا دیے انشاءاللہ، سیم ٹو یو۔ جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا جی، بہت سارے کمنٹس بھی آ رہے ہیں خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، ریٹن میں بھی میرے پاس ہیں، تو آج میں یزمانی صاحب سے پوچھتا ہوں، سر کہاں سے آغاز کیا جائے؟ جہاں سے آپ کا دل کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک تھوڑا سا، جی پلیز۔ ہمارے پیغام کلب کے ممبر ہیں محترمہ شہناز خالد سیال صاحبہ۔ جی خالد سیال صاحب جو ہے نا، وہ ہمارے ادھر رہے ہیں کافی دیر، اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے۔ تو ابھی رات ان کی اہلیہ کا، خالد سیال صاحب کی اہلیہ کا روتے ہوئے میسج آیا۔ وہ خوابوں کی تعبیر بھی پوچھتی رہتی ہیں اور پیغام کلب کی ممبر بھی ہیں۔ تو وہ کہنے لگیں کہ ہمارے بھائی کی ابھی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو وہ بڑی افسردہ بھی تھیں، ظاہر ہے بہن ہیں، تو بڑی افسردہ تھیں اور بڑی ہی یعنی پریشان بھی تھیں، غم زدہ تھیں۔ تو انہوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے، اور محترمہ شہناز خالد سیال صاحبہ کو اللہ تعالیٰ، جملہ لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور جتنے بھی فوت شدگان ہیں اہل ایمان، اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو منور فرمائے۔ آمین۔ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے جی بالکل، لیکن اللہ بہنوں پاک کے لیے صبر، خاص بالکل، جو بہت محبت بہن ہو، کرتی ہیں۔ بھائی ہو، والدین ہو، والدہ بھی ان کی حیات ہیں، تو بڑا یہ صدمے کا ایک مرحلہ ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر استقامت عطا فرمائے، اور بھائی کو اللہ تعالیٰ جنتوں کا مہمان بنائے۔ آمین آمین۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں عرفان صاحب سے ہی شروع کرتے ہیں۔ وہ آج وہ ہر جگہ نمبر 1 ہے جی، کمنٹ میں بھی نمبر 1 ہے، خواب پوچھنے بھی نمبر 1 ہے۔ عرفان بھائی لکھتے ہیں کہ جی خواب میں ایک چھت پر ہوں، ایک آدمی چھت سے نیچے اتر رہا ہے اور میری طرف ایک جوتے کا ایک حصہ پھینکتا ہے، چھت پر ایک لڑکا بھی نظر آتا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ یزمانی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت اچھے انداز سے خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں، محسوس ہوتا ہے بالکل ٹھیک کرتے ہیں۔ اللہ پاک یزمانی صاحب کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ آمین آمین، جزاکم اللہ۔ سر چھت کے اوپر سے کسی بندے نے ایک جوتا پھینکا ہے۔ جی، اب یہ جوتا پھینکنا 2 طرح کا ہے، یا تو پھینکا ہے کہ یہ لے لو، جوتا پھینکنے کے 2 ہی طریقے ہیں، جی پھینکا ہے کہ یہ لے لو، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ تو اگر تو جوتا پھینکنے کی کوشش کی ہے اس وجہ سے کہ آپ لے لو، میں آپ کو دے رہا ہوں، جی، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی معاملے کے اندر وہ ہیلپ کرے گا ان کی، اچھا، یعنی کوئی نا آدھا معاملہ ان کی طرف اور آدھا معاملہ ان کی طرف، یعنی ہوتا ہے نا کہ آدمی پارٹنرشپ پہ کام کرنا چاہتا ہے، اچھا، کسی کے ساتھ مل کر کوئی کام کرنا چاہتا ہے، یا پھر آدمی کی اگر شادی نہیں ہوئی، منگنی ہوئی ہے مثال کے طور پر، یا منگنی نہیں ہوئی ویسے ہی بغیر منگنی کے ہی ہے، تو اس معاملے کے اندر وہ شخص اس کی مدد کرے گا، جوتا پھینکنے والا۔ اچھا، یہ اس صورت میں کہ جب اس نے جوتا پھینکا ہے دینے کے لیے، مارنے کے لیے نہیں، اب یہ بھی 2 صورت ہے نا، جوتا دیا ہے دینے کے لیے پھینکا ہے، مارنے کے لیے نہیں پھینکا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے آدھے معاملے کے اندر ان کی ہیلپ کرے گا۔ 2 ہی پاؤں ہوتے ہیں نا جوتے کے، ایک اس نے پھینک دیا، دوسرے کے لیے یہ کوشش کر لیں، اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ اگر آدمی کو کسی معاملے کے اندر کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہو جی، تو پورے کا پورا کسی پر انحصار نہیں کیا جاتا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ایون کہ اولاد کو اپنے والدین پہ پورا انحصار نہیں کرنا چاہیے، والدین کو اپنی اولاد پر پورا انحصار نہیں کرنا چاہیے، یعنی والدین رستہ دیتے ہیں، اولاد پھر آگے محنت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ رستے بنا دیتا ہے۔
تو اسی طرح یہ آدھا کام یہ کریں گے اور آدھا کام وہ جو اوپر سے پھینک رہا ہے دینے کے لیے وہ کرے گا، تو یہ ہیلپ ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر انہوں نے جوتا پھینکا ہے اوپر والے نے مارنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب چھت کے اوپر ہے نا وہ شخص، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلندی سے کوئی ایسا شخص جو کہ دنیاوی سٹیٹس میں ان سے اوپر ہو، وہاں سے کچھ نہ کچھ ان کو اذیت، حقارت یا تھوڑی سی آزمائش ملنے کا اندیشہ ہے، لیکن لگا نہیں ہے، بس پھینکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی آزمائش۔ اور دنیا کے اندر نا ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ دین کی بات کریں، آپ اچھی بات کریں، ایسی سوسائٹی میں کہ جہاں ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہو، ہر طرف جو ہے نا وہ ایک فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہو، آپ دین کی بات کریں، لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ آپ کو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے ان کا مذاق اڑانے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اوپر والا شخص وہ کسی معاملے کو لے کر ان کا مذاق اڑا سکتا ہے، تو انہیں ثابت قدم رہنا ہے۔ اگر یہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگوں کی باتیں سہ رہے ہیں، لوگوں کی باتیں برداشت کر رہے ہیں، تو مزید برداشت کریں، اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ عبید اللہ صدیقی نے بھائی کو کہا ہے کہ بہت خوبصورت آواز ہے، ریفت شیخ بھی کہہ رہی ہیں بہت خوبصورت آواز ہے، حسیب احمد بڑے ناراض ہیں آپ سے، اللہ بڑا سخت کمنٹ آیا ان کا، لکھتے ہیں یزمانی صاحب واٹس ایپ پہ کئی مہینے کہیں کہ میرے خواب کی تعبیر کیوں نہیں بتاتے آپ، اور آگے لکھتے ہیں کہ 8 مہینے ہو گئے ہیں، شاید تعبیر لکھنا چاہ رہے تھے، کچھ اور لکھا گیا، تعبیر نہیں بتا رہے، کیوں نہیں بتا رہے سر؟ یہ رمضان کی نظر ہو گئے ہیں سارے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر جو کمنٹ آتے رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ فریش ہوتے رہے ہیں، وہ اوپر آتے رہے ہیں، تو جو 8 مہینے 7 مہینے پرانے ہیں ظاہر ہے وہ پھر کہیں دور چلے گئے ہیں، تو اس کو بس وہ مینشن کریں، کویسچن مارک ڈالیں تاکہ اوپر تو آئے نا۔ ٹھیک ہے، اب اگر یہ بھی ایک طریقہ بالکل ایسے، یعنی رمضان کے اندر اگر اتنا لمبا گیپ رہا ہے، کوشش تو کی ہے رمضان میں بھی میں 2-3 گھنٹے دیتا تھا، لیکن پھر بھی جو رہ گئے ہیں وہ پیچھے ہی چلے گئے ہیں، تو اب اس کو کویسچن مارک ڈالیں، مینشن کریں، تو انشاءاللہ وہ اوپر آئے گا تو جواب مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہ کوئی ٹیم نہیں ہے، یزمانی صاحب ایک ہی ہیں، ان کا کوئی دوسرا پارٹ بھی نہیں ہے، تو میں تھوڑا سا ان کو لیوریج دیتا ہوں کیونکہ میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، تو ہمیں آئیڈیا ہے کتنا لوڈ اور برڈن بن جاتا ہے، کچھ بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں، تو آپ ان کو دوبارہ کویسچن مارک کر کے جیسے کہہ رہے ہیں بھیجیے، وہ انشاءاللہ ریفریش کر دیں گے۔ ایک کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مصباح صاحبہ ہمیں سیالکوٹ سے کال کری، شکریہ کال کرنے کا، فرمائیے۔ سر میرا نام مصباح ہے، مجھے ایک خواب آیا تھا جی کہ میری بیٹی بیمار ہے، تو وہ حقیقت میں بھی بیمار ہے، اس کو نا دل کا مسئلہ ہے، تو اللہ آسانیاں کرے۔ تو میں اس کو نا میں سعودیہ اس کو لے کے جاتی ہوں خواب میں اس کا علاج کے لیے، تو اس کے ہاسپٹل کے سامنے نا خانہ کعبہ وہ ہوتا ہے، تو وہ مجھے میری امی کہتی ہیں چلو ہم خانہ کعبہ کی زیارت کر لے، تو جب میں زیارت کرنے جاتی ہوں تو لیکن وہ مجھے نہیں نظر آتا، پھر میں رونا شروع کر دیتی ہوں۔ پھر سر میں نا میری امی کہتی ہیں اس سائڈ پہ مدینہ شریف ہے، آپ اس سائڈ پہ آ جاؤ، ادھر بھی جاتی ہوں تو مدینہ نہیں نظر آتا، ادھر نا ہاسپٹل ہوتا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ میں نا اپنی بیٹی کو ادھر داخل کروا لیتی، اس کا علاج ادھر سے کرواتی ہوں، لیکن وہ نہیں داخل نہیں کرتے اس کو، تو اس کو دل کا مسئلہ ہے، حقیقت میں بھی وہ بیمار ہے، اور جو میری بیٹی کو تکلیف ہے وہی تکلیف میرے بیٹے کو ہو گئی ہے، بیٹی 11 سال کی اور بیٹا 10 سال کا ہے، دل کے وال وہ بند ہے اور دل پھیل گیا، اور یہ مسئلہ مجھے ہوا آیا تھا۔ اچھا، اللہ پاک آسانیاں کرے، بہن پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ بہت رحم کرنے والی ہے۔ باقی تعبیر کے حوالے سے میں گزارش کرتا ہوں یزمانی صاحب سے، بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ یزمانی صاحب پلیز بتائیے اس بارے میں۔ پہلے تو دعا ہے اس بہن کے لیے، ہاں جی، یعنی وہ رو بھی رہی ہیں، ظاہر اولاد کا معاملہ ایسا ہے، اور دل بڑا ہونا، دل کا پھیلا ہوا ہونا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میرا آخری بیٹا جس کی عمر اس وقت 6-7 سال ہے، جی عباد الرحمن، وہ پیدا ہوا، تو تیسرے ہی دن ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا دل جو ہے نا وہ بڑا ہے اپنے سائز سے، اس کو ملتان لے جاؤ، ملتان والوں نے کہا لاہور لے جاؤ، تو اس وقت جو کیفیت تھی میری اور میری اہلیہ کی، یعنی وہ کیفیت آج مجھے ان بہن کی وہ کیفیت دیکھ کر یاد آئی ہے، لیکن وہ ہم نے 2-3 جگہ سے ٹیسٹ کروائے تو معاملہ جو ہے نا وہ کچھ اور نکلا، دل کا معاملہ الحمدللہ نہیں تھا۔ تو یہ ان بہن کے لیے بھی ایک یعنی ایک تسلی بھی ہو سکتی ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں اور اسی چیز کو دیکھ کر
ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں، تو مزید کہیں سے اچھی جگہ سے ٹیسٹ کروائیں. ہو سکتا ہے کہ معاملہ وہ نہ ہو بلکہ معاملہ کسی اور حوالے سے پریشانی والا ہو، اس کا پراپر علاج کروائیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ علاج کے لیے اپنے بیٹے کو بیٹی کو سعودی عرب لے کر جاتے ہیں، اور وہاں پر خانہ کعبہ ہے سامنے ہاسپٹل کے، لیکن خانہ کعبہ ان کو نظر نہیں آیا. جی. اور پھر کسی نے کہا کہ آپ جو ہے نا مدینہ منورہ چلے جائیں، وہاں بھی ہاسپٹل ہے لیکن وہاں سامنے مدینہ منورہ ہے، لیکن وہ بھی نظر نہیں آیا اور ایڈمٹ بھی نہیں کیا گیا ان کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خانہ کعبہ، سعودی عرب، یہ چیزیں نظر آئی ہیں نا، علاج کروائیں، ڈاکٹروں کے پاس بھی جائیں، لیکن روحانی علاج. یہ خانہ کعبہ کو اگر آپ لنک کریں روحانی علاج کے ساتھ، دم کے ساتھ، قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا یابی کے لیے دعائیں بتائی ہیں ان کے ذریعے سے. مثال کے طور پر اگر دل کو تکلیف ہے نا، دل پہ ہاتھ رکھیں یہ ماں، اور بیٹے کو بھی اب اگر 10-11 سال کا ہے تو اس کو دعا یاد کروائیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. یہ 7 دفعہ اور 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے پھونک ماریں جس جگہ پہ تکلیف ہے، تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ. سورۃ الفاتحہ کو 7 دفعہ پڑھ کے اور آخری دونوں قل 2-3 دفعہ پڑھ کے پھونک ماریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا. اپنے لعاب کو لے کر جی، اپنے لعاب کو لے کر والدہ محترمہ اپنے مٹی میں تھوڑا سا اس کو مکس کریں، اور وہ جو گیلی مٹی ہوگی نا اس کو اس جگہ پہ لگائیں اور ساتھ پڑھیں بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا. یہ 3 دفعہ دعا پڑھ کے پھونک ماریں. تو یہ جو بیت اللہ، سعودی عرب، مکہ، مدینہ، اس کو بار بار اشارہ دیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی علاج کی طرف آئیں. اور جو نظر نہیں آیا نا، اس کا مطلب یہ ہے ابھی صرف یہ میڈیکل علاج کی طرف بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو روحانی علاج کی طرف پراپر ابھی نہیں آئے. تو اس طرف آئیں. خوش اپنے اس میں اچھی خبر موجود ہے کہ سعودی عرب دکھایا گیا ہے، وہاں لے جایا گیا ہے علاج کے لیے. تو ابھی وہ نظر اس لیے نہیں آیا کہ ابھی پراپر روحانی علاج شروع نہیں کیا. شروع کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا انشاءاللہ. ٹھیک. ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم. شازیہ صاحبہ ہمیں جہلم سے کال کر رہی ہیں جی. فرمائیے کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام بھائی. جی جی. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں خواب دیتی ہوں، کبھی رونا خواب ہوتا ہے اور کبھی گندا خواب ہوتا ہے پاکستانی. تو میں اذکار بھی کرتی ہوں اور میں سوتے وقت دعائیں بھی پڑھتی ہوں، بسم اللہ پڑھ کے بستر جھاڑ کے بھی سوتی ہوں. جی. تو میں ذہنی بھی مطلب پریشان رہتی ہوں ہر وقت نا، ہر وقت ٹینشن میں رہتی ہوں، پریشان رہتی ہوں. یہ کچھ مسائل ہیں میرے. یہ ان خوابوں کی وجہ سے آپ پریشان رہتی ہیں یا حقیقت میں پریشان رہتی ہیں؟ حقیقت میں پریشان رہتی ہوں. تو میرے بہت مسائل ہیں. اچھا. میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ بچیاں ہیں، 2-3 بچیاں ہیں. ایک بچہ ہے وہ مطلب 10-12 سال کی عمر ہے ان کی. اچھا. وہ نا مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، میرے ہاتھ پکڑ کے نا، تو مجھے چھوڑتے ہی نہیں ہیں. میں اتنا جان چھڑاتی ہوں تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، تو ناخن چبھتے ہیں ان کے. تو یہ پتہ نہیں کیا اس کی تعبیر ہے. اچھا. آپ بہت پریشان ہوں. کل بھی ایسے خواب. آپ بتائیے شادی شدہ ہیں آپ؟ ہاں جی شادی شدہ ہوں. بچے ہیں آپ کے؟ جی ماشاءاللہ ہیں، 5 بچے. 5 بچے بھی ان کے. عمریں کیا کیا ہیں بچوں کی؟ عمریں کیا ہیں؟ بڑے ہیں ماشاءاللہ، بڑھتے ہیں. جی جی. کیا عمریں ہیں بچوں کی؟ میری عمر بھی ماشاءاللہ 50 سال ہے، وہ بچے بھی ماشاءاللہ بڑے ہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی آپ نے کال کیا. میں ابھی تعبیر کے حوالے سے گزارش کرتا ہوں. سر فرمائیے. یہ خوابوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہیں، بلکہ پریشانی کی وجہ سے یہ برے الٹے خواب آتے ہیں. اچھا. تو جب انسان ذہنی طور پر الجھا ہوا ہو حقیقی زندگی میں، تو پھر اس طرح کے خواب آتے ہیں. اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ یہ بندہ پہلے ہی الجھا ہوا ہے، اس کو اس طرح کے ڈراؤنے خوابوں کی وجہ سے مزید الجھایا جائے. شیطان بندے کو پریشان ہی کرنا چاہتا ہے نا، تاکہ وہ اس طرح الجھاؤ کے اندر مزید الجھ کر اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے. شیطان کا یہی ایک حربہ ہے، یہی اس کا ایک مقصد ہے. جی. تو یہ بہن پریشان نہ ہوں، بلکہ جو حقیقی پریشانی ہے. اب دیکھیے انہوں نے کہا کہ بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ پکڑ لیتے ہیں اور ان کے ناخن جو ہے وہ ہمیں چبھتے ہیں. ہاں جی. تو بچے ماشاءاللہ ان کے 5 ہیں. اب ان کی اپنی ایج جو ہے نا وہ 50+ ہے یا 50 ہے. اس کا مطلب ہے بچے یعنی کوئی 20 سال کا ہوگا، اگر کوئی 15 سال کا ہوگا. اس طرح سے بعض دفعہ بچوں کی ذمہ داریاں
جی بچوں کی شادیوں کے معاملات کو لے کر، اور انہوں نے کہا کہ پڑھتے بھی ہیں، بچوں کی تعلیم کو لے کر، بچوں کی تربیت کو لے کر۔ بعض دفعہ جب 5 بچوں کی تربیت، 5 بچوں کی تعلیم، 5 بچوں کی ذمہ داریاں سامنے آتی ہیں نا، پھر بندہ بہت ٹینشن میں آتا ہے بعض دفعہ۔ یعنی ہونی تو نہیں چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، اولاد اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہی اسباب، وہی وسائل عطا کرنے والا ہے، لیکن پھر بھی انسان آخر کمزور ہے۔ تو یہ بچوں کی کیونکہ بچے ناخن بھی چبو رہے ہیں، تو یہ بچوں کا ناخن چبونا، یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو بوجھ ہے ان پر، یہ اس کا نتیجہ ہے یہ خواب۔ اور دوسرا، جب بچے اور بچیاں نظر آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیا معاملہ، بچہ یہ دنیا میں جب آتا ہے یہ زندگی کا نیا آغاز ہوتا ہے، تو گویا کہ زندگی کا کوئی نیا مرحلہ شروع ہونے والا ہے، یا یہ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نیا مرحلہ اولاد کی شادی کا ہو سکتا ہے، وہ نیا مرحلہ اولاد کی جاب اور نوکری کے حوالے سے ہو سکتا ہے، وہ نیا مرحلہ ان کو پریشان کر رہا ہے کہ اب بچوں کی شادیاں کیسے کرنی ہیں، ان کے رشتے کیسے ڈھونڈنے ہیں۔ تو بس وہی جو چیزیں حقیقت میں یہ سوچ رہی ہیں، وہی خواب کے اندر وہ ناخنوں کے ٹچ کرنے کی صورت میں، یا الٹے سیدھے خوابوں کی صورت میں، ڈراؤنے خوابوں کی صورت میں آ رہے ہیں۔ تو پریشان ہونے کی بجائے جب اس طرح کا خواب آئے فوراً اپنی کروٹ تبدیل کر لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنی دل والی سائڈ پہ 3 دفعہ تھو کر دیں، اور اٹھ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، اور جتنا اللہ توفیق دے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں۔ اور اس طرح کے اگر ڈراؤنے خواب ہیں وہ کسی سے ڈسکس نہ کریں، تو انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ برے اثر سے، اس کے نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ ٹھیک ہے، آئی کین انڈرسٹینڈ جزمانی صاحب کہ تھوڑے سے وقت میں کمپلیٹ بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو میری گزارش یہی ہے آپ سے کہ ہم اس کو جتنا پریسائز کر لیں تاکہ زیادہ لوگ شامل ہو سکیں، گزارش ہے میری آپ سے۔ باقی ٹیکنیکل ایشوز تو ہم بھائی جانتے ہیں، لیکن یہ ایسا ہے کہ اگر بعض دفعہ گفتگو کے دوران کوئی چیز رہ جائے نا، پہلو کوئی رہ نہیں تو پہلو رہ جائے تو پھر وہ سننے والا بھی، اور پھر جن کا خواب ہے ان کے علاوہ بھی کئی لوگ ہوتے ہیں جو سن کر فائدہ لینا چاہتے ہیں، اور ہم کلپ بھی اپلوڈ کرتے ہیں، تو وہ پھر نامکمل چیز اگر رہ جائے تو ہم اس کو ٹو دی پوائنٹ اگر کریں، میری گزارش بس اتنی تھی۔ ٹھیک ہے جی، ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ ابھی، آسیہ صاحبہ ہمیں کال کر رہی ہیں۔ جی شکریہ آسیہ صاحبہ، آپ نے کال کیا راولپنڈی سے، فرمائیے کیا خواب ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی آسیہ صاحبہ فرمائیے کیا خواب ہے آپ کا؟ جی میرا خواب ہے کہ میں نے سانپ دیکھا ہے سبز رنگ کا نا، تو وہ مجھے ڈستا ہے نا۔ اچھا جی یہ میں نے خواب دیکھے۔ کہاں ڈستا ہے آپ کو؟ جی سانپ کس جگہ ڈستا ہے آپ کو؟ یہ مجھے کندھے پہ، دایاں کندھا یا بایاں کندھا؟ دائیں کندھے پہ۔ دائیں کندھے پہ۔ اولاد ہے آپ کی؟ جی ایک بیٹا ہے۔ ایک بیٹا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اور پریشانیاں بھی کافی ہیں، بیٹے کی مسئلے مسائل۔ بیٹے کی صحت کیسی ہے بہن؟ جی بیٹے کی صحت بھی صحیح نہیں رہتی، اس کو اکثر الرجی کا مسئلہ رہتا ہے، اور پڑھائی میں بھی جو ہے کمزور ہے کافی۔ اچھا چلیں، اللہ پاک آسانیاں کرے۔ شکریہ آپ نے کال کی ہے یزمان صاحب۔ جو ہم نے سوال کیے ہیں تو اسی کے اندر ہی تعبیر پوری ہو گئی ہے۔ بعض دفعہ یہ سانپ جو ہے نا سبز رنگ کا، ہاں جی، یہ ایسی آزمائش یا ایسی مصیبت ہوتی ہے، یا کسی ایسے شخص کی طرف سے حملہ ہوتا ہے جس کو آپ اپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں، جس کو آپ اپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ سبز رنگ ہے نا، سبز رنگ ہے تو سبز رنگ بڑا خوشنما ہوتا ہے، آنکھوں کو بھی بھاتا ہے، تو لیکن حقیقت میں وہ نقصان دہ ہے۔ جی جب اس نے ڈسا ہے تو اس سے پتہ چلا ہے۔ اچھا، تو یہ جو دایاں پہلو ہے نا، دایاں بازو، دایاں کندھا، یہ انسان کی اگر اولاد ہے تو اس کے بیٹوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور ان کی اولاد ایک ہی ہے اور وہ بیٹا ہی ہے۔ تو دایاں کندھا جو ہے نا، یہ اس کو ڈسنا خواب کے اندر، یہ گویا کہ وہ بیٹے کی صحت، یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے، بالکل صحت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو اگر وہ ڈسنے کی تکلیف اور اس کا زہر اثر نہیں کیا ہے، بلکہ تکلیف تھوڑی سی ہوئی ہے، لیکن وہ زہر سرایت کر کے جو اگلے والے مراحل ہیں وہ نہیں ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ بیٹے کی صحت یابی ہوگی۔ معاملات ہیں صحت والے، لیکن وہ شفا یابی ہوگی انشاءاللہ۔ اور دوسرا اس کا پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان دنیا، یہ سبز رنگ جو ہے یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی رعنائیاں ہیں، دنیا کی رعنائیوں میں پڑھ کر انسان نماز روزے سے غافل ہو جاتا ہے۔ دایاں پہلو آپ کی عبادات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، یا آپ کی نماز روزے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، اور سبز رنگ ہے
تو گویا کہ دنیا کی رعنائیوں میں، دنیا کی لذتوں میں کھو کر انسان کبھی کبھار، ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا، کئی لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ اللہ نے ان کو دنیا سے بھی نوازا ہے اور وہ 5 وقت کے نمازی بھی بڑے ایسے لوگ ہیں، لیکن بعض دفعہ غفلت ہو جاتی ہے. تو یہ اشارہ ہے کہ دنیا کی رعنائیوں اور آسائشوں کی وجہ سے، لیکن انہوں نے کہا حقیقت میں میری زندگی میں پریشانیاں بھی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان پریشانیوں کی وجہ یہی ہو کہ جو دائیں کندھے پہ ڈسا گیا ہے وہ عبادات کے اندر کہیں سستی اور غفلت تو نہیں ہے. اگر کہیں سستی ہے تو اسے دور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بیٹے کو اللہ صحت بھی دے گا اور وہ جو پریشانیاں ہیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہوں گی. ٹھیک ہے. سبز رنگ کا آپ نے بار بار ذکر کیا، تو پچھلے 1-2 دنوں میں سبز رنگ واقعی بہت چرچے میں بھی ہے. چلے آگے اللہ کرے ہیں. جس مقصد کے لیے تھا اللہ تعالیٰ امن لے کر آئے. امن لے کے آئے. ٹھیک ہے. اور سبز رنگ تو ہمارے سبز ہلالی پرچم کا ہے جی ماشاءاللہ، اور اس کے چرچے تو ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو قائم و دائم رکھے، ہم سب کو اس میں آباد رکھے، شاد رکھے. آمین. عریفت شیخ نے کہا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے در پہ بلائیں، بڑا انہوں نے دعائیں لکھی ہیں. سمینہ رانا کہہ رہی کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے بھائی کی. عبید اللہ صدیقی اللہ پاک کہہ رہے کہ اجر دے. عریفت شیخ کہہ رہی ہیں آمین. سب اپنی اپنی دعائیں کرتے ہیں جب ایسا کلام خوبصورت پڑھا جاتا ہے ماشاءاللہ. شہزاد فیملی لکھتے ہیں السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. مجھے آپ کا شو بہت پسند ہے، اس نے میری زندگی بدل دی ہے. ماشاءاللہ. آپ یقین کیجئے پیغام ٹی وی نے میری زندگی بدل دی ہے. تو بس ایسے ہی اللہ تعالیٰ سلسلے بناتے ہیں. تو بہت شکریہ. آپ دیکھتے ہیں جی، ایسی دیکھیے سیکھیے. اللہ اور قرآن و حدیث کی جو بات ہوتی ہے ہماری زندگیوں کو سنوارتی ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا سمینہ رانا کہتی ہے مولانا نے میرے لیے دعا کر دیں کہ میں بھی خانہ کعبہ جاؤں، پلیز دعا کریں. ضرور جی، ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں ماشاءاللہ. جیسے جیسے وہ قاری صاحب پڑھتے رہے ہم ساتھ آمین کہتے رہیں ماشاءاللہ. انشاءاللہ کہتے رہیں. شہزاد فیملی لکھتے ہیں مجھے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. مجھے بہت دنوں سے خواب میں بہت سارے رشتہ دار اکٹھے ملتے ہیں. آگے بھی کچھ لکھا ہے آپ نے، بیکاز آئی گیس دس ناٹ کمپلیٹ یٹ. میرا خیال میں اتنا ہی ہے یزمانی صاحب. عام طور پر پریشانی کی بات اس وقت ہوتی ہے جب فوت شدگان اکٹھے ملیں تو پھر بندہ سمجھتا ہے پتہ نہیں کوئی پریشانی ہے. جی. اب یہ اکٹھ اس کی نوعیت پر منحصر ہے کہ وہ اکٹھ کس طرح کا تھا. جی. اس کے اندر کوئی پریشانی کا عنصر غالب تھا یا ایک خوشی کا عنصر غالب تھا. اگر پریشانی کا عنصر غالب تھا تو پھر انہیں آنے والے دنوں میں اپنے معاملات میں محتاط رہنا چاہیے. اچھا. گھر میں کوئی بیمار، کوئی صحت کے معاملات ہیں ان کا پراپر علاج کرنا چاہیے. اور اگر اکٹھ کے اندر ایک خوشی کا عنصر غالب تھا تو پھر آنے والے دنوں میں کوئی عقیقہ، کوئی ولیمہ، کوئی اچھا فنکشن یہ انشاءاللہ ہوگا. اچھا ہی ہے. اچھا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رخسانہ کوثر صاحبہ میں سیالکوٹ سے کال کریں جی. شکریہ آپ نے کال کی ہے. کیا خواب پوچھیں گی آپ؟ اب یہ پوچھنا ہے میرے ابو جان نے فوت ہو گئے نے، بھائی بڑا بھائی فوت ہو گیا. تے میرے ابو جان جدوں ملدے مینوں تے مینوں انج لگدا جویں مینوں بنیا ہوندا انہاں نے بنیا. اج ملے نے مینوں خواب وچ تے مینوں آندے میں تین لین آیا وا. تے میری جٹھانی آندی ہے، ایک اور ہوندی ہے عورت، ایک میری جٹھانی ہوندی ہے تے آندے نے ابا جان پلیز نہ لے کے جائے، ابا جان پلیز نہ لے کے جائے. تے آندے نے پھر نا چپ کر کے لمے پے نے. میرا بڑا بھائی بھی لما پیا تو بھی لمے پے. میں سلام دا لینی ہے تے بولدے نہیں، اگوں بڑے غصے وچ نے، بولدے نہیں. اگوں تے وڈے بھائی نے مینوں پیار دتا تے وہ نہیں بولدے کوئی. تے پھر میں نا کیتا انہاں نے ساڈا سامان سارا چک کے نا باہر لے گئے نے. تے پھر میں نہیں اچھا میں نہیں جانا کوئی بھی. تے سارے پانچ ترلے نہیں کھڑنا دے نہیں میں لے کے جانا اینو، ایتھے لے جانا اینو. تے آندے سارے وجاندے نے ابا جان پلیز نہ کھڑے ہو. تے پھر ٹر جاندے نے. میں کہا تسی جاؤ میں آئی جانی آپ میں آئی جاؤں گی. تو ٹر جاندے نے. پھر درخت بڑے درخت ہوندے نے تے بڑی صاف جگہ ہوندی ہے. تے پھر ایک درخت ہوندا تے نال نا انگوراں وانگر نا لگے ہوندے نے، انگوراں وانگر نکے نکے بڑے گچھے لگے ہوندے نے. میں تے جا کے چڑھ کے نا تے میں لانی ہاں گچھے نال، میں کھانی نہ پٹ تھلے سٹنی ہاں. انج دی خواب منائی ہے تے مینوں مردیاں دی بہت خواب آندی، سپاں دیاں مردیاں دیاں بہت خواب آندیاں جے. ٹھیک چلیں. ٹھیک ہے جی رخسانہ کوثر صاحبہ، شکریہ آپ نے کال کیا. میں ابھی تعبیر کی گزارش کرتا ہوں. سر فرمائیے. پریشانی ان کی یہ ہے کہ والد صاحب نے آ کر کہا میں آپ کو لینے آیا ہوں. ہاں جی. اور بھابی جٹھانی نے بھی کہا پلیز آپ نہ لے کر جائیں. بھائی نے کچھ نہیں کہا، پیار دیا ہے، لیکن والد صاحب غصے میں. یہ جو والد صاحب کا غصہ ہے نا، یہ غالباً ان کا کوئی ایسا معاملہ ہے
جو کہ پینڈنگ ہے، اولاد اس کو پورا نہیں کر پا رہی۔ اچھا، بعض دفعہ کوئی جائیداد کے تنازعات، معاملات یا بغیر تقسیم کے پڑی ہوتی ہے، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، 30 سال گزر جاتے ہیں، والدین کو فوت ہوئے لیکن وہ بھائیوں میں سے ایک کے پاس پڑی ہوئی ہے، باقی تقسیم ہی نہیں کر رہے۔ تو ایسے کوئی اس طرح کا معاملہ، یا پھر والد صاحب کے ذمے کوئی قرض، یا پھر والد صاحب کو اس بیٹی سے کوئی امید تھی یا کچھ کہا تھا لیکن وہ پورا نہیں کر پا رہی، یا دین کے اس لیول پہ جو کہ والد صاحب چاہتے تھے اس پہ نہیں ہیں، تو ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ آخرت کی فکر کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ والد صاحب لے نہیں گئے بلکہ چھوڑ کے چلے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور پھر اس کے بعد انہوں نے انگور کی بیل پہ چڑھی ہیں، انگور توڑے بھی ہیں، کھائے بھی ہیں نیچے۔ تو اگر فوت شدہ اپنے ساتھ لے جائے تو معاملہ ذرا سیریس ہوتا ہے، لیکن یہاں لے کر نہیں گئے، چھوڑ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ صحت کے مسائل، کچھ آنے والے دنوں میں کچھ پریشانیاں آ سکتی ہیں، لیکن وہ پریشانیاں ختم ہوں گی انشاءاللہ۔ پھر وہ جو انگور کھائے ہیں، اگر صحت کا کوئی مسئلہ آئے بھی تو اللہ تعالیٰ اس سے شفا دے گا۔ یہ جو انگور کی بیل ہے، انگور کے پھل ہیں، وہ صحت کی طرف، وہ خوشحالی کی طرف، لیکن یہ بیچ میں تھوڑا سا آزمائش کا مرحلہ آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی نکالیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد صحت بھی بحال ہوگی، پریشانیوں سے نجات بھی ملے گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ باقی معاملات کو بھی درست کر دے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ مدیحہ فرحان لکھتی ہیں، 4360 ایک آئی ڈی ہے، لکھتی ہیں اچانک زلزلہ آتا ہے، میں بچوں کو پکڑ کر لیٹی ہوں، باقی گھر گر جاتا ہے، میں بچے محفوظ رہتے ہیں۔ بس یہ اچانک کوئی حالات بندے کے، اب یہ معاملات ابھی ہمارے ہاں پیٹرول کی یا دیگر معاملات کی جو پرائسز کا مسئلہ بنا ہے، یہ اچانک ہی بنا ہے نا۔ تو اچانک حالات کا کوئی ایسا پلٹا آئے کہ جس کی وجہ سے کوئی معاملات بگڑ جائیں انسان کے گھریلو، لیکن اصل بات یہی ہے کہ وہ اور ان کے بچے محفوظ ہیں، تو یہ اچھا خواب ہے، لیکن مشکلات اور آزمائشیں ہیں، وہاں اللہ کی مدد شامل حال ہوگی انشاءاللہ۔ اور جو زلزلہ ہوتا ہے نا، وہ حالات کے پلٹے اور تبدیلی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، تو حالات میں کچھ تبدیلی آئے گی، اور بعض دفعہ جو مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، وہ جو گھر ملبہ وغیرہ گر گیا ہے، وہاں چونکہ نقصان نہیں ہوا، تو وہ جو پرانے حالات ہیں پریشانیوں والے، وہ ختم ہیں، بچے اور یہ خود محفوظ ہیں، تو انشاءاللہ وہ جو پرانی پریشانیوں والی حالت ہے وہ اصل میں ختم ہو رہی ہے، تو ان کی اور ان کے بچوں کی ایک نئی زندگی شروع ہوگی، نیو سٹارٹ ہے انشاءاللہ، جو کہ ایک اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ حسیب احمد ہمیں مجھے تھمز اپ کر رہے ہیں کیونکہ میں نے ان کا کمنٹ شامل کیا ہے، آگے تھینک یو اور ریڈ ہارٹ بھی بھیجے جی، بہت شکریہ، آلویز ویلکم جی۔ ہم یہ نہیں کہ صرف اپنی اچھائی کے بارے میں ہی آپ کے کمنٹ پڑھ دیں، جہاں پہ ہماری کوئی ایسی بات جو آپ کو تنگ کری ہم وہ بھی شامل کر لیتے ہیں۔ اچھا، مدیحہ فرحان آگے لکھتی ہیں، یور شو از اینٹی ڈپریسنٹ فار لیڈیز لائک اس، جزاکم اللہ خیر جی، تھینک یو ویری مچ فار پریزنگ اس۔ بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جی ہمارا تو کام ہے یہ کہ قرآن و سنت کے حوالے سے آپ تک بات پہنچائیں، باقی یہ زندگیاں بدلتا ہے۔ ایک کالر ہے جی، السلام علیکم۔ سیالکوٹ سے ہمیں گلشن صاحبہ کال کریں جی، شکریہ کال کیا آپ نے، کیا خواب پوچھیں گی آپ؟ وعلیکم السلام، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرا بیٹا بھی بیمار ہے بہت زیادہ، اس کو تھوڑا دماغ کا مسئلہ ہے، 9 ماہ کا تھا اور گردن تو بخار ہو گیا تھا، اللہ اکبر، تو اس کی وجہ سے نا وہ بہت زیادہ میڈیسن کھا رہا ہے، میں پریشان رہتی ہوں، مجھے خواب بہت زیادہ آتا ہے کہ سب بہن بھائی اکٹھے ہیں، میں رو وہ لوگ۔ اچھا، ٹھیک، چلیں، بہت شکریہ بہن آپ نے کال کیے، میں بھی پوچھتا ہوں جسمانی حقیقت میں بیٹا پریشان ہے، بیمار ہے، اس کی وجہ سے یہ پریشان ہے جی، اور سب رشتہ داروں کو اکٹھے دیکھا ہے اور یہ خود رو رہی ہیں وہاں پر، تو بس علاج معالجے کی طرف توجہ دیں، صدقہ خیرات کریں اور اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید بھی رکھیں اور دعا بھی رکھیں، اور اس خواب کو بنیاد بنا کر کوئی ایسا الٹا سیدھا ذہن نہ بنائیں کہ پتہ نہیں کیوں اکٹھے ہیں، کیوں رو رہے ہیں، اور بیٹے کی صحت بھی خراب ہے اس کو لے کر ہم رو رہے ہیں، تو بعض دفعہ رونا اگر اس کے اندر واویلا، بین اور چیخ و پکار نہ ہو بلکہ اکٹھے ہوں اور صرف رویا جا رہا ہو آنسوؤں کے ساتھ، تو یہ کسی پریشانی سے نجات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ کیسے یہ انسان جو ہے نا جب روتا ہے تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، تو یہ غم ہلکا ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے جب چیخ و پکار واویلا نہیں ہے، اور پھر جب اس طرح کا، جب انہوں نے کہا نا کہ لمبا عرصہ ہے بیمار ہوئے کو، تو جب لمبے عرصے کی بیماری ختم ہو
تو پھر گھر والے لوگوں کو اپنے عزیز و اقارب کو اکٹھا بھی کرتے ہیں, کوئی تقریب بھی منعقد کرتے ہیں, خوشی کا کوئی کھانا بھی بناتے ہیں, اور پھر جب وہ اس بچے کو جو کہ 7-8 مہینے سے سال 2 سال سے بیمار رہا ہے, پھر جب اس کھانے کے دوران اس کو اچھلتا کودتا دیکھتے ہیں تو پھر خوشی کے آنسو نکلتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ پریشانی کے خاتمے کی نوید ہو سکتی ہے. تو اس خواب کو لے کر اللہ تعالیٰ سے پر امید رہیں, پریشان نہ ہوں. ٹھیک ہے, وقار صاحب نے ہمیں 10:21 پہ خواب لکھا تھا اور انہوں نے ابھی مجھے ریمائنڈر دیا, میں نے اوپر خواب لکھا تھا وہ شامل کر لیں. میرے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ کمنٹس میں اس کو ڈھونڈنا اتنا ٹائم نہیں ہوتا, لیکن بہرحال ایسے امتحان نہ لیا کریں, ساتھ ہی لکھ دیا کریں. لکھا ہے کہ حدیث سناتی ہوں, اتنا ہی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے کیونکہ مجھے اور ان کا کوئی لنک نہیں ملا آگے. حدیث سناتی ہوں جس سے میری امی کا دل ہلکا ہو جاتا ہے, اس کی تعبیر بتائیے. تو بس ہلکا ہو جائے گا. اگر کوئی پریشانی والا معاملہ ہے تو انشاءاللہ وہ پریشانی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ایک کالر ہیں جی اور ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شازیہ صاحبہ گوجرانوالہ سے کال کرنے کا شکریہ. کیا خواب ہے آپ کا؟ جی مجھے نا خواب آیا ہے کہ میرے والدین بھی وفات پا چکے ہیں اور میرے ساس سسر بھی. مجھے چاروں ہی خواب میں ملے ہیں. تو وہ نا میرا سسر جو ملا ہے نا, انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ان کے نا سر کے اوپر جو پگڑی ہے نا وہ گندی ہے, اور میں نے کہا کہ یہ اتار دے. اس کی تعبیر پوچھنی. اچھا چلیں, شکریہ آپ نے کال کیا, میں ابھی جواب لیتا ہوں اس بارے میں. سر بس سب کا ملنا یہ کوئی بات نہیں, کچھ کہا نہیں ہے. بس وہ سسر جو ہے نا ان کا باقی معاملات تو سب ٹھیک ہیں, لیکن پگڑی انہوں نے کہا تھوڑی سی گندی ہے. جو پگڑی ہوتی ہے نا, یہ بعض دفعہ پیچھے جو اولاد موجود ہے ان میں جو سب سے بڑا بیٹا ہے, یہ سر یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. اچھا, تو وہ جو بڑا بیٹا ہے وہ اپنے معاملات کو, یا ان کے ذمے کوئی اس طرح کے معاملات تھے, یا والد صاحب ان کے ذمے کوئی چیز لگا کر گئے تھے, شاید وہ اس کو پوری طرح سے نبھا نہیں پا رہے. اب ممکن ہے کہ یہ جنہوں نے خواب پوچھا ہے یہی ان کی سب سے بڑی بہو ہو, یعنی انہوں نے کہا ہے نا میرے سسر جو ہیں ان کی پگڑی جو ہے نا وہ میلی ہے. تو بڑا بیٹا وہ اپنے والد صاحب کے لیے کچھ ایسا کرے جو کہ ان کے ذمے تھا. تو والد صاحب کے بعد جو معاملات آتے ہیں وہ بڑے بھائی پر ہی آتے ہیں. وہی جو ہے نا وہ باقاعدہ پگڑی بھی پہنائی جاتی ہے عام طور پر, اگرچہ یہ رسم ہے لیکن وہ بعد میں ایک ذمہ داری تھمائی جاتی ہے بڑے بیٹے کو. تو وہ جو ذمہ داری ان کے سونپی گئی ہے اس میں تھوڑا سا شاید سستی ہو رہی ہے, اس کو وہ نبھائیں. باقی انشاءاللہ وہ خود جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے مقام پر ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, اور جو رہ گئے ہیں خواب اب وہ انشاءاللہ جو نیکسٹ نشست ہوگی اس میں شامل کر لیے جائیں گے. اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ہمارے ساتھ موجود رہے حافظ حذیفہ شہباز صاحب. حافظ صاحب آنے کا شکریہ, خوبصورت پڑھنے کا شکریہ, خوش رہیے, آباد رہیے. اور ان کے ساتھ موجود رہے ہیں ہمارے ساتھ محمد ہاشم یزمانی صاحب. سر آپ کا بھی شکریہ, آپ تشریف لائے. تھوڑا وقت کم رہ گیا لیکن جو رہ گیا اس میں ہم نے جو کر سکے وہ کر لیا. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جی. لیجیے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے ہم حج فلائٹس کے حوالے سے بات کریں گے, اس آپریشن کے حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد.